ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال جل شانه في سورة العنكبوت والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. معزز حاضرین، برادران اسلام، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ماں اور بہنوں، اس وقت جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، ان دنوں میں ایک پکے اور سچے مسلمان کا دل فرحت و شادمانی کے جذبات سے معمور و لبریز ہوتا ہے، اور ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ وہ اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتا ہے کہ مولا تو صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک ہمیں نصیب فرما. یہ ٹھیک ہے کہ ہم رمضان المبارک سے بہت قریب ہیں، چند ایام ہی باقی ہیں، لیکن کیا ہمیں صرف انتظار کرنا ہے رمضان المبارک کے آنے کا؟ ہم بس یہ سوچیں کہ رمضان کا چاند طلوع ہو اور ہم دوسرے دن سے روزے رکھنا شروع کر دیں؟ نہیں، بلکہ اتنا پہلے اور بڑے مناسب وقت پر آج مجھے موقع ملا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں ذکر کروں جو رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے ہمیں جاننا ضروری ہے، اور وہ ہے رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری. کیسے ہم استقبال کی تیاری کریں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی فضیلت کی جو عظیم ترین حدیث ہے، جو آپ نے بے شمار مرتبہ سنی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں.
یہاں دو چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کی جو رمضان کی تیاری کے لیے ہی ہیں اور انتہائی ضروری ہیں. اور جو باتیں آج میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا اس سے روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ایک مسلمان کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں یوں ہی داخل نہیں ہونا بلکہ اس کے لیے خاص قسم کی تیاری کرنی ہے. اب اس میں سب سے پہلے کہا کہ ایمان کے ساتھ ایمان ایک مسلمان کی کامیابی اور کامرانی کی اساس اور بنیاد ہے. ہر پکے اور سچے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر کے ایمان کی لذت اور اس کی شیرینی محسوس کرے. کیسے محسوس کرے گا؟ اس طرح محسوس کرے گا کہ عبادات کو کرنے سے اس کو انشراح صدر اور سکون قلب نصیب ہوتا ہے. جب وہ عبادتیں کرتا ہے تو اس کے دل میں اور زیادہ انشراح اور کشادگی پیدا ہو جاتی کہ اور زیادہ اور اس کو انجام دینے کے بعد اس کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کی فرما برداری اس کے نزدیک مرغوب ترین چیز ہوتی ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی اس کے نزدیک مبغوض ترین چیز ہوتی ہے. نیکیوں کے کام کرتا ہے تو اس کو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، سکون ملتا ہے. اب برائی کے کاموں کو دیکھتا ہے تو اس سے نفرت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. اور شیرینی کیسے حاصل ہوتی کہ اللہ کا ذکر جب ہو تو اس کا دل لرز جائے. اور جب اللہ رب العالمین کی آیات ذکر کی جائیں، تلاوت کی جائیں تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو، اس کا ایمان بڑھے. اور اگر اس سے زندگی میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فوراً پکی اور سچی توبہ کرے اور اللہ رب العالمین کے سامنے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے. اور اگر زندگی میں جو بھی تکلیف اس کو سامنے آئے، پیش آئے، جتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اس موقع پر وہ اس کو ان مشکلات کو تقدیر کا لکھا ہوا سمجھ کر اف نہ کرے، جزا فضا نہ کرے، واویلا نہ کرے، بلکہ یہ سوچ لے کہ یہ تکلیفیں میرے مقدر میں لکھی ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان کی شیرینی حاصل کرنے کے لیے 3 باتیں بیان کی. ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. 3 چیزیں جس کے اندر ہو، 3 خصلتیں، تو اس نے ایمان کی شیرینی کو پا لیا. پہلی، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے. اب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مومنین کے بارے میں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو لوگ ایمان لائے، جو مومنین ہیں، اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ محبت کرنے والے. اللہ رب العالمین سے محبت نہیں کریں گے اور اس محبت کو جگائیں گے نہیں تو رمضان المبارک کے مہینے جتنی چیزیں آدمی کو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہیں، جیسے
جو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کان آباءکم باپ او ابناءکم بیٹے او اخوانکم بھائی او عشیرتکم بیوی ازواجکم و او عشیرتکم اور قبیلہ واموال اقترفتموها جو مال تم نے حاصل کیا ہے وتجارت تخشون کسادها اور وہ بزنس اور وہ تجارت جس کے گھاٹے سے تمہیں ڈر ہے ومساکن ترضونها عالیشان رہائش گاہیں جن کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو احب الیکم اگر یہ زیادہ محبوب ہے کس سے من اللہ اللہ سے ورسولہ اللہ کے رسول سے وجہاد فی سبیلہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے اگر ایسا ہو گیا اللہ رب العالمین کی جو محبت ہمیں حاصل ہونی تھی اس پر یہ دنیاوی چیزیں غالب ہو گئیں فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو یعنی ان میں منہمک ہو کر اور ان میں غرق ہو کر مسلمان کو نجات نہیں مل سکتی اور اس کام کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں نصیب کرتا فاسق جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں فسق کہتے ہیں الخروج عن طاعت اللہ اللہ کی اطاعت سے روگردانی اللہ کی اطاعت سے دور ہو جانا نکل جانا تو جو آدمی اللہ کی اطاعت سے نکلے گا وہی ان سب چیزوں کی محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو پسند نہیں کرتے اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی فرما برداری اور اطاعت شیاری قل ان کنتم تحبون اللہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی میری اتباع کرو یحببکم اللہ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا اور دوسری چیز بھی بیان کی کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ہم دنیا میں عموماً کسی سے تعلق اگر رکھتے ہیں تو دل کے کسی نہ کسی گوشے میں یہ خیال ضرور موجود ہوتا ہے کہ اس آدمی سے مجھے فائدہ ہو یہ میرے کام آئے اس سے میرا کوئی کام بن جائے وغیرہ وغیرہ لیکن ایمان کی شیرینی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر دنیا میں کسی سے محبت کی جائے تو اللہ کی رضا کی خاطر کی جائے کسی اور وجہ سے نہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان یجد طعم الایمان فیحب المرء لا يحبه الا للہ جو ایمان کی شیرینی کو پانا چاہتا ہے تو کسی سے بھی محبت کرے تو اللہ کی رضا کی خاطر کرے اتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ جو سن کر آدمی کے دل کو ایک مہمیز لگتی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ میری محبت واجب ہو جاتی ہے کس کے لیے جو ایک دوسرے سے میری خاطر محبت کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ میری رضا کی خاطر بیٹھتے ہیں جو ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں ان کی زیارت کرتے ہیں میری رضا کی خاطر جو ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں میری رضا کی خاطر ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا تو ایک آدمی نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو تو کہا کہ میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں کہا هل لك من نعمة تربها
کوئی احسان ہے اس کا تمہارے اوپر جس کی بنا پر تم اس کے پاس جا رہے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا تم پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ ہر بھائی دوسرے بھائی کی خبر گیری کرے، اس کا خیال کرے، اس کی خوشیوں میں شریک ہو، اس کے درد کو بانٹے۔ تو کہا کہ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تمہارے پاس آیا ہوں، بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ بِمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، کہ تم نے جو اس سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کی ہے تو اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ احتساباً، ثواب سمجھ کر۔ ثواب کس چیز کو سمجھے گا؟ روزے کو اپنے لیے باعث اجر و ثواب سمجھے گا؟ روزے میں کی گئی عبادتوں کو اپنے لیے باعث اجر و ثواب سمجھے گا؟ روزے میں اور دوسری نیکیاں کر کے وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے گا اور اس کو اپنے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں سرخروئی کا سامان سمجھے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ صرف ایمان نہیں، احتساباً حدیث کے اندر کہا گیا، صرف ایمان نہیں، رمضان میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنا، زیادہ سے زیادہ۔ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ضرور پہ ضرور ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے اعمال کا بہترین بدلہ انہیں عطا کریں گے۔ تو ایمان والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے، اپنے ایمان کو جلا بخشی، اپنے ایمان کو تر و تازگی دی، اور وہی باتیں جو بھی میں نے ذکر کی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کا اہتمام کیا۔ اور رمضان کے روزوں کا مقصد تو آپ جانتے ہی ہیں، تقوی پرہیزگاری۔ اور کیوں رمضان کے روزے کا مقصد تقوی پرہیزگاری قرار دیا گیا؟ تاکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ یہ روزے ہمارے گناہوں کا، سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ وہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، کہ اگر تم ایمان والو اگر اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو تمہیں حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی قوت عطا کرے گا۔ اور یہ چیز جس کو مل جائے، فرقان، اس کا کیا کہنا؟ حق کو پہچانے، باطل کو پہچانے، حق کو اپنائے، باطل سے گریز کرے۔ تمہاری خطاؤں کو درگزر کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ رب العالمین بہت فضل والا ہے۔ اور احتساب، ثواب سمجھ کر تو آدمی جب برائیوں سے اپنے دامن کو بچائے گا، تو رمضان المبارک کے مہینے میں تو آپ نے سنا بھی ہے
کہ اللہ رب العالمین کو بندوں کا اپنے گناہوں کی معافی مانگنا بہت پسند ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس کو بھی گناہوں کا کفارہ بتلایا سورۃ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں سچی اور خالص توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو مٹا دے، تمہارے گناہوں کو درگزر کرے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں جاری۔ تو میرے بھائیو، رمضان کے مہینے میں اس طرح سے نہیں داخل ہونا ہے، اہتمام کرنا ہے، اس کے استقبال کا اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے ایمان کو ٹٹولنا ہے، اور اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اپنے گناہوں کی توبہ کر کے، نیکیوں کی رغبت اپنے دل میں بھر کے، اور اس یقین کے ساتھ کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے۔ اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے روزے رکھنے کا مقصد ہے تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وهو شہر ترفع فی الاعمال الی رب العالمین وانا احب ان یرفع عملی وانا صائم۔ کہا کہ لوگ غافل ہو جاتے ہیں اس مہینے سے، حالانکہ یہ مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے رہوں۔ روزے کی ادا اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہفتے کو دن جو ہفتہ میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے حضور، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن، ان دونوں دنوں میں بھی آپ روزے رکھتے تھے۔ آپ کہتے تھے میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش ہوں تو میں روزے سے رہوں، تاکہ اللہ رب العالمین کے نظر کرم کا میں مستحق بن سکوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھی پے در پہ روزے رکھتے تھے، اور ایسے روزے رکھتے تھے مسلسل کہ ہم لوگ کہتے کہ آپ شاید آپ روزہ چھوڑیں گے نہیں، پھر آپ چھوڑ دیتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ کبھی روزے نہیں رکھیں گے۔ کہا کہ لیکن آپ پورے مہینہ روزہ صرف رمضان میں رکھتے تھے، لیکن خود حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان کان یصومہ الا قلیلا بل کان یصوم کلہ۔ کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے کسی مہینے میں نہیں دیکھا۔ آپ تھوڑے ایام چھوڑ کر باقی تمام ایام میں رکھتے تھے، کہا بلکہ ایسا لگتا تھا کہ پورا مہینہ رکھتے ہیں۔ اور یہی بات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ دو متواتر مہینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، شعبان اور رمضان۔ اور ایک حکمت اور محدثین نے بیان کی ہے شعبان کے روزوں کی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اپنے آپ کو فدا اور قربان کر دینے والے تھے، آپ ایسی شخصیت دنیا میں نہ پیدا ہوئی اور نہ پیدا ہوگی۔ محبوب کی محبت، اللہ رب العالمین سے قربت، تو محدثین کہتے ہیں کہ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھ کر
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ بہرحال تو نے 30 دن کے روزے ہمارے اوپر فرض کیے، اگر اس سے زیادہ بھی فرض کیے ہوتے تو بھی میں بخندہ پیشانی ان کو رکھتا۔ یہ بھی ایک حکمت محدثین نے بیان کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بہرحال تو ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، اور ہمیں اس پہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال رمضان المبارک کی رونقوں سے ہمیں محروم مت فرما۔ بہرحال تو رمضان المبارک کی رونقوں کو باقی رکھ۔ بہرحال تو ہمارے ملک کو، ہمارے شہر کو ہر طرح کی وبائی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ روزہ داروں کو نصیب فرما۔ بہرحال ہمیں جو لوگ برسر روزگار ہیں مولا تو ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ آج جو لوگ رزق حلال کے لیے کوشاں ہیں مولا غیب سے تو ان کی مدد فرما، ان پر رزق حلال کے دروازے کشادہ فرما دے۔ بہرحال جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا یاب کر دے، جو لوگ گزر گئے مولا تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرما، ان کو اعلی علیین پہ جگہ نصیب فرما۔ بہرحال تو ہمیں جتنی بھی زندگی دے، صحت و عافیت کی زندگی دے، امن و امان کی زندگی دے، سکون و اطمینان کی زندگی دے، عزت و وقار کی زندگی دے، اور تو نے جتنی سانسیں ہمیں ہدیت کی ہیں اپنی رضائے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ، اپنے نبی کی سنت و شریعت کا پکا اور سچا متبع بنا کر زندہ رکھ، اور جب ان سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بھی خیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔